حضرت علی اور خیبر کا دروازہ الفا کے اڑنے کا واقعہ۔ سمندر سن 7 ہجری میں غزو خیبر پیش آیا۔ خیبر ایک مضبوط یہودی قلعہ تھا جہاں یہودیوں نے بہت زیادہ خوراک، آنی اور اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قلعے کی دیواریں اونچی اور دروازے مضبوط تھے جنہیں توڑنا عام انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ رسول اللہ نے مسلمانوں کی قیادت مرحلہ وار صحابہ کو سونپی، لیکن قلعہ مسلسل بند رہا اور کامیابی نہ ملی۔ حضرت علی کو جھنڈا دینا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ اگلے دن اپنے حضرت علی کو بلایا۔ اس وقت حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ رسول نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور دعا کی تو فوراً صحت ہو گئی۔ پھر اپنے قلعہ فتح کرنے کا حکم دیا۔ قلعہ حمل۔ حضرت علی نے جھنڈا سنبھالا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے قلعے کی طرف بڑھے۔ یہودیوں کے سب سے بڑے پہلوان مرائب نے میدان میں آ کر مقابلے کی للکار دی۔ میں وہ مرہوب ہوں جس کا بچپن ہی جنگ میں گزرا اور میں تلوار کا ماہر ہوں۔ حضرت علی نے جواب دیا، میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، میں شیر کی طرح دشمن پر جھپٹتا ہوں۔ چند ہی لمحوں میں حضرت علی نے مرہوب کو قتل کر دیا اور باقی یہودی فوج خوفزدہ ہو کر قلعے کے اندر بھاگ گئی۔ دروازہ وینے۔ یہودیوں نے قلعے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، لیکن حضرت علی نے زبردست قوت سے اس کا قبضہ توڑا، پھر دونوں ہاتھوں سے پورا دروازہ الفا کے کر اسے ڈھال کی طرح استعمال کیا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ 8 سے 10 آدمی مل کر بھی اسے نہیں الفاتے سکتے تھے، لیکن حضرت علی نے اکیلے اسے پکڑ کر لڑائی جاری رکھی۔ فتح خیبر۔ آخرکار حضرت علی اور مسلمانوں نے قلعے میں داخل ہو کر اسے فتح کر لیا۔ یہ عظیم کامیابی اسلام کی تاریخ میں حضرت علی کی شجاعت کی روشن مثال ہے۔ غزو الفاہد میں حضرت علی کا رسول اللہ کا دفاع۔ غزو الفاہد سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، لیکن تیر اندازوں کی نافرمانی کی وجہ سے جنگ کا رخ پلٹ گیا۔ قریش کے فوجیوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ اس موقع پر رسول اللہ بھی زخمی ہو گئے۔ اب کے چہرے مبارک پر زخم آئے، دندان مبارک شہید ہوا اور اب زمین پر گر گئے۔ دشمن اب کو شہید کرنے کے لیے لپک رہا تھا۔ حضرت علی کا بہادری سے دفاع۔ جب یہ خطرناک لمحہ آیا تو حضرت علی تلوار سنبھالے رسول اللہ کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ ایک طرف سے دشمن کو روکتے اور کاٹتے، دوسری طرف رسول اللہ کو اپنے جسم سے ڈھانپ کر تیر اور تلواروں سے بچاتے۔ شدید زخمی ہونا۔ حضرت علی اس جنگ میں شدید زخمی ہوئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر اتنے زخم آئے کہ زنرا لوہے کا لباس ٹوٹ گئی تھی، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے اور ایک ایک حملہ روک کر دشمن کو پیچھے دھکیلتے رہے۔ رسول اللہ کی دعا۔ رسول اللہ نے اس موقع پر حضرت علی کے لیے دعا کی، اے اللہ، اسے گرمی اور سردی کو دور کر دے۔ یہ دعا آپ کی قربانی اور اخلاص کا انعام تھی۔ نتیجہ: حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبر اور چند دوسرے صحابہ نے رسول اللہ کو دشمن کے نرغے سے نکال کر محفوظ جگہ پہنچایا۔ یہ واقعہ حضرت علی کی شجاعت اور وفاداری کا زندہ ثبوت ہے۔